حاضرین ذویل احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان، جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین محترم، جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، اور ان میں نوجوانوں کی اصلاح کا معاملہ آخر میں بیان کیا تھا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی نہیں کہ فقط حکومتی معاملات پہ توجہ دیتے ہوں، بلکہ ہر ایک معاملے میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرپور توجہ دیا کرتے تھے، ہر ایک کام کی خود نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ وزیر مشیر بنا دیے، گورنر بنا دیے، عمال بنا دیے تو انہی پہ چھوڑ دیا اور خود جو ہے وہ بالکل سکون میں رہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یعنی کہ راتوں کو خود اٹھ کے جا کے لوگوں کے احوال معلوم کرنے، لوگوں کا خیال رکھنا، کسی کو پریشانی تو نہیں ہے، کوئی بندہ دقت میں تو نہیں ہے جی، اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ جا رہے ہیں، ایک گھر سے کرہنے کی آواز آئی، اور تکلیف کی وجہ سے جو بندہ کر رہا ہے اس کی آواز آئی، دروازے پر دستک دی، معلوم ہوا کہ وہاں ایک خاتون ہے، حاملہ ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور کوئی خاتون نہیں ہے وہاں پر جو اس کی مدد کر سکے ایسے مشکل وقت میں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے گھر آتے ہیں، اپنی گھر والی کو بیدار کرتے ہیں، انہیں لے جاتے ہیں، جا کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، میں کہ تمہاری خدمت کے لیے میں اپنی گھر والی کو لے آیا ہوں۔ بتائیں ہیں، یہاں تو آپ اکیلے چپڑاسی کو بات کر کے دیکھ لیں، دفتر کے باہر جو کھڑا ہوتا ہے وہ بھی حساب پورا کر دے گا۔ ہاں جی، آپ کو ہمت کیسے ہوئی ایسے بات کرنے کی؟ تو بھائی خلافت جو ہے نا وہ ایسے ہوتی ہے، خلافت یہ ہوتی ہے، گھر میں کوئی خاتون نہیں ہے، حاملہ خاتون کی حالت زچگی میں خدمت کرنے کے لیے تو خلیفہ وقت 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اکیلا حکمران ہیں جی، جس کے نام سے کفار یہود و نصارہ سارے تھر تھراتے ہوں، وہ اپنی بیوی کو لے کے جا رہے ہیں، جا تو رسول اللہ علیہ السلام کی ایک امتیہ اس وقت پریشانی کے عالم میں تو اس کی خدمت کر جا کے بتائیں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ ہر ایک معاملے میں آپ توجہ فرمایا کرتے تھے، ہر ایک معاملے میں، ہر ایک کام میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں سفر میں، ایک بڑھیا کا جھونپڑا دیکھا آپ نے تو اس میں داخل ہو گئے، بڑھیا اماں کے پاس بالکل ضعیفہ تھی، ان سے پوچھا اماں سنا کیا حال ہے، عمر کی حکومت کیسی ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا پتہ حکومت کیسی ہے، مجھے تو آج تک اس نے کپڑے کا ایک جوڑا بھی نہیں دیا ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ، وہ دور دراز کا علاقہ تھا، یعنی اس مائی صاحبہ کو بھی اعتراض تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر، جب خلیفہ بنا ہے تو اس کا کام ہے ہمارا خیال کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کا وظیفہ جاری فرمایا، اس مائی صاحبہ، بوڑھی مائی صاحبہ کا ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اسلام کا حسن ہے بھائی، خلافت کا حسن ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں اس خلافت آ گئی تو کیا بنے گا، سارے مارے جائیں گے، رگڑے جائیں گے، ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ خلافت میں یہ ہوتا ہے کسی سے ٹیکس نہیں لے جاتا، ہاں جو امیر ہوں ان سے زکوٰۃ ضرور لی جاتی ہے، اور جو غریب ہوں ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے پتہ کیا حکم جاری فرمایا تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کو؟ فرمایا کہ جن کو بھیجا کرتے تھے آقا علیہ السلام زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، عشر کی وصولی کے لیے، اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات تھے وصولی والے، ان کو بھیجا کرتے تھے صحابہ کرام کو اپنے عمال بنا کر کے۔ وہ عاملین جب جایا کرتے تھے تو آقا علیہ السلام ان کو یہ وصیت فرمایا کرتے تھے، حکم دیتے تھے آقا علیہ السلام، اوے وہ بات سنو، جا رہے ہو نا تم وہاں، ان کے امیروں سے لے کر انہی کے غریبوں کو دے دینا، ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دے دینا، ہاں جو ان سے بچ جائے وہ یہاں لے کے آنا ہے، وگرنہ انہی سے لینا ہے، انہی کو ہی دینا ہے، جس علاقے سے لینا ہے اسی علاقے کے غریبوں کو دینا ہے۔ بتائیں بھائی، آپ غریبوں سے لے کر کے امیروں کو دیا جاتا ہے۔ امیر جتنا امیر ہوگا یہاں پہ، جتنا سرمایہ دار ہوگا اس کو بجلی مفت ہوگی، یہ وڈیرے حکمران سارے مفت نہیں ہیں ان کو، ہیں جی، ان کو مفت ہوگی، 40 لاکھ تنخواہیں الگ سے ہوں گی، گیس ان کو مفت ہوگا، گاڑیوں کا پیٹرول ان کو مفت ہوگا، ہر چیز مفت ہوگی۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، آقا علیہ السلام کے غلاموں کو دیکھیں، ایک علاقے کے لوگ آئے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ، حضرت مولا علی کے پاس، ہمارے علاقے میں روز رات کو ڈاکو آ جاتے ہیں، کوئی بندوبست کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دیکھیں نا جی، نہ کوئی لگژری گاڑی ہے نہ کچھ اور شے ہے، علاقے والے لوگوں کو اطلاع مل گئی خط کے ذریعے کہ جناب فلاں وقت تمہارے پاس حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر پہنچ رہا ہے۔ گورنر کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، 300 سال سے زائد عمر پانے والا بندہ، آقا علیہ السلام کے امتی۔ یہ حضور کے غلام جو ہیں کس پہ سوار ہو گئے؟ گدھے پہ سوار ہو کے جی روانہ ہوتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے، اس علاقے میں جا پہنچتے ہیں۔ علاقے والے باہر کھڑے ہوئے ہیں استقبال کے لیے، اوے گورنر آ رہا ہے جی، یہ تو مسجد میں جا کے آپ نے بندے بھیجے، میں جاؤ بلاؤ کہاں ہیں علاقے کے لوگ؟ وہ آ گئے، انہوں نے کہا جی ہم آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا معاملہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی رات کو پہرا دیں نہ دیں، ہر حال میں ہمارے بندے مارے جاتے ہیں، ڈاکو آ جاتے ہیں، ہمارا سامان لے جاتے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں ہم تو بڑے عرصے سے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا تو میں گورنر بنا کے بھیجا گیا ہوں، آپ سارے جاؤ گھروں میں، دروازے کھلے چھوڑ دو، جا کے آرام کرو، رات کو میں رکھوالی کروں گا، رات کو میں پہرا دوں گا۔ وہ سارے حیران، انہوں نے کہا حضرت کیا فرما رہے ہیں آپ؟ ہم پورے گاؤں کے لوگ جاگتے ہیں پھر بھی حالات قابو نہیں آ رہے، آپ اکیلے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا محمد عربی کا غلام ہوں اور مولا علی کا بھیجا ہوا آ گیا ہوں تمہارے پاس، جاؤ سارے آرام کرو۔ سارے لوگ چلے گئے، دروازے کھلے چھوڑ دیے، سارے سو رہے ہیں آرام سے ہیں۔ آج امن ہو گئے پورے علاقے میں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے مسجد شریفہ سے، علاقے کا ایک کتا جا رہا تھا، اسے بلایا، ادھر آئے، سارے کتوں کو جمع کر کے میرے پاس آپ مسجد کے دروازے پر، آپ مسجد میں انتظار کر رہے ہیں، کتے سارے جمع ہوئے۔ میں دیکھو بات سنو، آج رات کو جو بھی بندہ تمہیں باہر دکھائی دے نا اسے یہاں لے کے آنا، تم نے یہاں لانا ہے۔ صبح کا وقت ہوا، رات کو عشاء کے بعد سارے لوگ گھروں میں چلے گئے، دروازے سب کے کھلے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب نماز شروع کر دی، کتے ڈیوٹی دے رہے ہیں، کتے ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے پچھلی رات کو جب سلام پھیرا تہجد سے، فارغ ہوئے نماز اپنی نوافل سے، قیام اللیل سے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کتے جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بندے چیرے پڑے ہوئے ہیں، زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، سارے ڈاکو پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد بلوایا پورے علاقے کے لوگوں کو، سارے آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو آئے سارے، باقی لوگ جو دور دراز کے تھے ان کو بھی بلایا، میں لو بھی تمہارے علاقے میں امن ہو گیا، ایک ہی رات میں امن ہو گیا۔ بتائیں، جب خلیفہ مولا علی ہو تو پھر ان کے گورنر بھی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، ایک ہی رات میں پورے علاقے میں ایک ہی بندے نے امن قائم کر دیا، وہ بھی کیسے؟ خود نفل پڑھتے رہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مزے کی بات دیکھیں، حضور کے صحابہ کا ٹکا پتہ کیسے تھا؟ یہ والے نہیں جو ہمارے حکمران ہیں باہر جائیں امریکہ کے اڈوں پہ، ان کے جناب ایئرپورٹ پہ جناب ان کی وردی بھی دائیں بائیں کر دیتے ہیں، اور یہاں پہ کہتے ہیں جیوے ہیں، خدا ہدایت دے تجھے، اتنا ذلیل کروایا تم نے، پوری قوم کو ناک رگڑوا کے رکھ دیا ہے، پوری قوم کا تم لوگوں نے۔ وہ آقا علیہ السلام کے غلام ہیں حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ، آپ فارس میں، ایران میں آ رہے ہیں۔ ایرانیوں کے قلین بڑے مشہور تھے، تب بھی میرے آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کے قلین بڑے مشہور تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کو پتہ چلا جناب حضرت عمر کا سفیر آ رہا ہے، حضرت عمر کا سفیر آ رہا ہے اور مدینے سے سفیر آ رہا ہے۔ انہوں نے جناب اپنی طرف سے سرخ قالین، سبز قالین ایسے بچھا دیے، اور جناب بندے جناب باہر تک کھڑے ہوئے ہیں ان کے استقبال کے لیے۔ حضرت سیدنا ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر قربان جائیں، یہ کیسے داخل ہوئے کسی کو کوئی پتہ نہیں، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، قلین کے وہ قلین بچھا ہوا ہے، دور دراز تک قلین بچھا ہوا ہے، باہر لوگ سارے کھڑے ہوئے ہیں آپ کے استقبال کے لیے۔ آپ ایسے بجلی کی طرح آئے اور سیدھے جناب اترے نہیں ہیں قلین پہ قلین پہ ایسے کیا جناب، ہاتھ میں جناب وہ جو نیزہ جس کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں نیچے مارتے ہیں، وہ دیکھو گا آپ نے کھلاڑیوں کو، وہ آپ کے ہاتھ میں تھا، سیدھا جا کے جہاں ان کا حکمران بیٹھا تھا اس کے سامنے جا کے ایسے ٹھوکا زمین میں۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ کہا کہ ربیع بن عامر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں سفیر بن کے تیرے پاس آیا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفیر بن کے تیرے پاس آیا ہوں میں۔ اندازہ لگائیں آپ، بند کر دو۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفیر بن کے تیرے پاس آیا ہوں۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا میرے بندے کھڑے ہوئے تھے تیرے استقبال کے لیے۔ کہا محمد عربی کے غلاموں کو ان پروٹوکولوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی شے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پہ ایک چوڑا بھی گزرنے لگ جائے، پوری روڈ پہ جناب سڑکیں بند ہیں، چاروں طرف سے ٹریفک، لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، بیمار ہیں تو ایمبولینس میں کھڑے ہوئے ہیں، کسی کی ماں نہیں مرتی، کسی کے گردے میں درد نہیں ہوتا، کسی کے دل میں تکلیف نہیں ہوتی کہ جناب حکمران گزر رہا ہے تو کیا بنے گا۔ حکمران بھی بڑا نہیں، چھوٹے چھوٹے چوڑے، وہی قابو نہیں آتے یہاں تو ہمارے یہاں بھائی۔
ہیں چھوٹے چھوٹے جناب، آگے پیچھے گاڑیاں ان کے، پروٹوکول ہے، بدماشی ہے بھی ان کی، جیسے دل چاہے جناب قوم کو لٹکائے رکھیں سولی پہ. اور ہماری قوم کا مزاج بھی ایسا ہی ہے. ہم کہتے ہیں 100 پیاز بھی ہم کھائیں گے، 100 نلین بھی ہم ملیں گے. سمجھتے ہیں نا؟ 100 نلین بھی ہمارے ہیں اور 100 پیاز بھی ہمارے ہیں، سارا کچھ ہمارا ہے. انا لین تحت لین، نالین ہم نگاہ کے نیچے رکھتے ہیں، کسی بھی وقت جو ہے نا ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت پڑ جائے. یہ بیماروں کو دوائی دی جاتی نا، ہماری قوم کو اس چیز کی ضرورت رہتی ہے ہر وقت. تو پیارے اور محترم بھائیو، خلافت کے نظام کو سمجھو. یہ خلافت کا نظام جو ہے نا، یہ آپ کے لیے رحمت ہے. کاش کے 200 سال پہلے پیدا ہوئے ہوتے میں اور آپ، اور ہم دیکھتے جب سلطان جو ہیں وہ سلطنت عثمانیہ والے سلاطین اسلام جو ہیں وہ کس طرح کر کے رسول اللہ علیہ السلام کی امت پر جناب رحمت کا ہاتھ رکھے ہوئے تھے، کس طرح کر کے خلافت کی رحمت جو ہے ان پر چھاؤں کیے ہوئے تھی. یہ تو انگریزوں کی سازش ہوئی، بدماشوں کی، کہ پورا ہماری بساط جو ہے وہ لپیٹ دی گئی. پیارے اور محترم بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا مسجد نبی شریف کے باہر، سنیں، مدینے میں مسجد نبی شریف کے باہر تاجر آئے ہیں، کسی باہر کے علاقے کے تاجر آئے ہیں، مسلمان بھی نہیں ہیں، وہ تاجر آئے ہیں، سامان اپنا آگے مدینے میں بیچنے آئے ہیں، مدینے میں بیچنے آئے ہیں سامان آگے باہر رکھ دیا انہوں نے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے باہر نکلے، ایک بندے سے پوچھا، یار سامان کس کا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ باہر کے کوئی تاجر ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں سامان لے کے. قربان جائیں یار، جہاں پہ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا ہو وہاں چور سوچ سکتا ہے کچھ؟ امیر عبد الرحمن افغانستان کا حکمران گزرا ہے، اس نے انگریزوں کو چیلنج کیا تھا، اے تم بڑے اپنے آپ کو پھن خاں کہتے ہو، اپنے آپ کو کہتے ہو ہم بڑے صادق اور امین ہیں، آ جاؤ میرے علاقے میں. کسی کونے میں آ کر کے اپنے پیسے، سونا چاندی، اپنی کوئی بھی شے قیمتی پھینک کے چلے جاؤ، 3 سال کے بعد بھی آؤ گے تمہیں وہی پڑی ہوئی ملے گی. یہ بے ایمان جو ہے نا رب کی عبادت نہیں بناتی، یہ بے ایمان یہ انگریز کی تعلیم بناتی ہے. یہ چور یہی پیدا کرتے ہیں، بدماش یہی لوگ پیدا کرتے ہیں. لوگ نعوذ باللہ، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ بندہ کہنے لگا جاپان والے حج بھی نہیں کرتے، روزے بھی نہیں رکھتے، پھر بھی ترقی میں آگے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اتنا زہریلا جملہ، کیا مطلب ہے تمہارا؟ رب تبارک و تعالیٰ کا حج اس کے گھر کا، اور رب تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھنا، یہ بندے کو ڈاکو چور بناتا ہے. بتائیں کیا فکر ہے پھر ان خنزیروں کی یار؟ کیا سوچ ہے ان ذلیلوں کی؟ شرم نہیں آتی کس طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر پر ایسے خفیہ طریقے سے حملہ کریں گے؟ ہماری بدھو عوام بھی نہیں سمجھتی کہ کیا کہا جا رہا ہے یار. حساب لگائیں نا. اور جیسے رمضان شریف کا مہینہ آئے گا وہ کہیں گے جی دیکھو جی یہ بندہ سارا مہینہ رمضان شریف کا لوگوں کو ٹھگے گا اور بعد میں جناب حج پہ چلا جائے گا، عمرے پہ چلا جائے گا. کیا مطلب ہے؟ اس کو عمرہ چور بنا رہا ہے. عمرہ تو اس نے کیا جناب جا کے 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں عمرہ ہو جاتا ہے، 3 گھنٹے لگا لیں، 3 گھنٹے میں عمرہ ہو گیا. 3 گھنٹے میں عمرہ کیا اس نے. وہ 16 سال جو انگریز کی تعلیم پائی ہے اس سے کچھ نہیں ہوا. اور ساری گراوٹ تو اس میں اسی کی وجہ سے آئی تھی یار. کیوں تم شعائر اسلامیہ پہ حملہ آور ہو چکے ہو؟ سمجھ نہیں آتی. وہ کافر ہو کے کر رہے ہیں، ہمارے مسلمان بیچارے بیوقوف ہو کے کر رہے ہیں، ان کی پوسٹیں دھڑا دھڑ شیئر کر رہے ہیں. حضرت امیر المومنین، یہ دیکھو خلیفہ، خلافت کا حسن دیکھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، حضرت عبد الرحمن بن عوف باہر آئے. آپ نے میں یار بات سن، وہ باہر سے قافلہ آیا ہوا ہے، باہر سے قافلہ آیا ہوا ہے، تو انہوں نے مسجد کے پاس ہی باہر سامان رکھا ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ رات دونوں سارے جاگ کے ان کے سامان کی رکھوالی نہ کریں، ان کے سامان کی رکھوالی کریں. اللہ اکبر. قربان جائے یار. حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف دونوں سامان کے پاس جا کر کے ساری رات جا کے ان کے سامان کی رکھوالی کرتے رہے. اور مزیداری والی بات یہ ہے جن کا سامان تھا ان کو ساری رات پتہ ہی نہیں کون کھڑا ہوا ہے، کون یہاں پہ ہمارے سامان کی رکھوالی کر رہا ہے. وہ بھی امن کے ساتھ سوئے ہوئے تھے، انہیں پتہ تھا کہ یہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، ہمارے سامان کو کچھ ہونے والا. اندازہ لگائیں یار. یہاں آپ بتائیں ذرا، ہاں جی، آپ جیب میں 5,000 روپے لے کے ذرا باہر نکل کے دکھائیں، جنہوں نے آپ کا خیال کرنا ہے آپ کے مال و دولت کا، وہی آپ سے اینٹ لیں گے، وہی لے لیں گے آپ سے. دیکھیں ہے یا نہیں ایسا؟ تو بھائی یہ چور جو ہے نا رب کا حج نہیں بناتا، چور نماز نہیں بناتی.
نماز تو روکتی ہے ان کاموں سے، حج تو روکتا ہے ان کاموں سے، اور جس چیز نے بنایا نا اس کا نام تم نہیں لیتے، اس کا نام لو تو تمہیں پتہ چلے کیا بھاؤ بکتی ہے، کیسے اعتراضات ہوتے ہیں، رب کے احکامات ہوئے نا، کیا ہوا، خلیفہ نہیں ہے ہمارے سر پر، تو آج تمہیں بولنے کا موقع مل گیا، رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہو۔ یہ تو پتہ چلے گا قیامت والے دن رب پوچھے گا تم سے، ہاں بھی بتا تو کیسے خفیہ طریقے کے ساتھ میرے احکامات کا مذاق اڑاتا تھا، میری عبادت کو چوری کا ذریعہ بناتا تھا، تو بتاتا تھا لوگوں کو دیکھو جی حج بندہ کر کے آیا تو چور بن گیا ہے جی، نماز پڑھی ہے روزہ رکھا تو چور بن گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھائی پیارے اور محترم بھائیو، خدا کے لیے آپ تو کم از کم اپنی اصلاح کر لیں، کوئی بھی اسی طرح کی اس طرح کی پوسٹ آئے کبھی بھی اس کو شیئر، ذرا اونچی بولو نا یار، شیئر نہ کریں، اسے کبھی بھی شیئر نہ کریں، آپ سے ہو سکے تو اسی وقت اسے ختم کر دیں، وہیں پر آپ کے پاس کوئی بندہ مسلمان بھیج رہا ہے اسے سمجھائیں، انہوں نے کہا خدا کے بندے اس طرح نہ کر، قیامت والے دن پکڑا جائے گا، تیری سزا ایسی ہوگی جو کسی کو سزا نہیں ملے ہوگی، ایسی سخت سزا پائے گا تو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یار بتائیں نا، یہاں پہ کوئی بندہ کسی کے بارے میں کہہ دے، اعلان کہہ دے فوجی چور ہوتے ہیں، کہے گا کوئی؟ بولو نا، کوئی نہیں کہے گا نا فوجی چور ہوتے ہیں، یا پھر حاجی چور ہوتے ہیں، فوج کے محکمے میں رہے تو چور کہو تو پورے محکمے کی بےزتی ہے، تو جب بندہ حج کر کے آئے تو مکمل مطلق طور پہ حاجیوں کو چور کہہ دینا تو کیا مطلب ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کی توہین نہیں ہے؟ تو پھر اس لیے بھائی خلیفہ جو ہے نا، خلیفہ وہ یہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس کی تصویر پیش کی ہے، خلیفہ یہ ہوتا ہے، یہ والے نہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اور میں ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔